بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہے جناب 3 دسمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے ایک اور گفتگو کرتے ہیں، خبر شیئر کرتے ہیں، اور خبر ہے جناب پاکستان، چائنا، انڈیا، نیپال، ان سے متعلق، اور جو اہم ترین وزٹ ہوا تھا چین کے وزیر دفاع اور چین کے اعلیٰ سطحی وفد کا، اور اس وزٹ کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان ایک انتہائی اہم دفاعی معاہدہ ہوا، اور افواج پاکستان اور چینی افواج کے درمیان انگیجمنٹس کا ایک اہم ترین معاہدہ ہوا، جس کی تفصیلات ایک لفظ بھی منظر عام پہ نہیں آیا، اور وہ اسی لیے نہیں آیا کہ یہ انتہائی سیکرٹ اور یہ صرف 2 ملکوں کے درمیان ہی رہے گا۔ اور یہ سائن کہاں پہ ہوا؟ یہ سائن ہوا تھا GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی موجودگی میں۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اور ان کی ملاقاتیں، پھر 3 دن کا وزٹ کورونا کے باعث۔ اس سے پہلے چین کے وزیر دفاع کہاں گئے تھے؟ میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ اب انڈیا کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا گھنٹی بج رہی ہے، کیا خطرے کی گھنٹیاں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ اور پھر پاکستان کی فوج نے ایک بہت ہی شاندار قسم کی ٹھکائی کی ہے انڈین آرمی کی اور انڈین افواج کی۔ وہ ابھی تک انڈیا بھی خاموش ہے، انڈیا بھی بالکل، ان کا میڈیا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ نہ ہی انڈین آرمی نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی انڈین وزارت خارجہ نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیا، بالکل چپ لگی ہوئی ہے۔ کیوں چپ لگی ہوئی ہے یہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے آتے ہیں جناب چائنا اور پاکستان اور نیپال کی جو دفاعی شعبے میں مزید قربتیں بڑھ رہی ہیں، یعنی قربتیں تو بہت پہلے تھیں لیکن اب مزید بڑھ گئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ اب دا ہندو انڈین میڈیا، جو کہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ بہت زیادہ اس پہ اب اس نے لکھا ہے، اور اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ اور دا ہندو کی خبر ہے جناب کہ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو فوجی ڈیل ہوئی ہے، اور اس وقت ہوئی ہے جب انڈیا کے ساتھ ٹینشن ہے، انڈیا کے ساتھ کشیدگی، لیکن چین اور پاکستان کے درمیان ایک فوجی ڈیل ہو گئی، اور اس فوجی ڈیل کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اور اس پہ 3 دن کا سٹے، اور 3 دن PLA کے آفیشلز جو ہیں وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین سول اور ملٹری قیادت سے ان کی ملاقاتیں، مذاکرات، وزٹس، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ دا ہندو نے سوال اٹھایا۔ اس کے بعد ایک اور چیز بھی، چین کے وزیر دفاع پاکستان آنے سے پہلے نیپال گئے تھے، اور نیپال میں بھی انہوں نے اہم وقت گزارا، اہم لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور وہاں پہ بھی ایک ملٹری ڈیل ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ایک فوجی معاہدہ ہوا ہے نیپال اور چائنا کے درمیان، اور نیپال کی فوجی ضروریات، دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے چائنا نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، اور مکمل طور پہ پیشکش نہیں کی، بلکہ اب سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب نیپال اور چائنا جو ہیں وہ اسٹریٹجک الائز بنتے جا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیپال بھی CPEC کا حصہ ہوگا، اور نیپال جو ہے وہ گوادر تک اس کو ایکسیس دی جائے گی، گوادر پورٹ تک، وایا ہمالیہ، لداخ، تبت، اور وہاں سے گلگت بلتستان، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک، وہ بھی اس کا حصہ ہوگا۔ اس سے پہلے نیپال جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا، اور انڈیا بلیک میل کرتا تھا۔ ایک جو یہی تجارتی روٹ جو ہے، تجارتی روٹ چائنا سے نیپال تک بھی جائے گا۔ تو یہ ساری، اور اب ہندوستان میں جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ ان دونوں کو ملا کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے، ان کو ملا کے ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بارڈر پہ نیپال انڈیا کے ساتھ
ناراض ہو گیا ہے، وہ جناب بارڈر انسیف ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان ہے اور چین کا پہلے نیپال جانا پھر پاکستان آنا، چین کے وزیر دفاع کا، دونوں ملکوں کے ساتھ فوجی ڈیل کرنا، فوجی معاہدے کرنا ڈیفنس سے متعلق، تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی موجود ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، میں اس کے حوالے سے، وہ نہ پاکستان غافل ہے نہ چائنا غافل ہے، اور اب نیپال بھی غافل نہیں ہے، اور اس میں اب انڈیا کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور گھیرا اندر سے بھی انڈیا کے مسائل میں آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے باہر سے۔ بنگلہ دیش کا آپ کے علم میں ہے، نیپال اور پاکستان کا میں نے بتا دیا۔ اب آتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ اندر یہ ہو رہا ہے جناب کہ یہ کہیں بھی آپ کو خبر نہیں ملے گی، اور اس خبر کا بھانڈا پھوڑا عالمی دنیا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے، ٹروڈو نے، اور وہ میدان میں نکل آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب ہے، یعنی کہ سابقہ پنجاب، جو اس وقت 3 ریاستوں میں ہیں تقسیم، ہریانہ ہے، چندی گڑھ ہے، اور ایک تیسرا پنجاب، 3 صوبے جو ہیں بنائے تھے پنجاب ایک توڑ کے، جب سکھوں کا انہوں نے قتل عام کیا گولڈن ٹیمپل میں، اور سکھ ابھی بھی ان کے جو خون کے آنسو ان کے دل روتے ہیں، اور وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے جو اہم ترین، جو مقدس ترین بلکہ ان کے تھے گولڈن ٹیمپل، وہاں تک انڈین آرمی گئی، جوتوں سمیت گئی، وہاں پہ قتل و غارت گری کی گئی، اور وہ خون کے دھبے آج بھی گولڈن ٹیمپل کی دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو سکھ اس غم کو آج تک نہیں بھولے، اور اسی لیے اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سکھوں نے ایک طرح کی بغاوت کی ہوئی ہے، اور تینوں صوبوں کے جو یہ سکھ ہیں، تینوں صوبوں کے شہری، انہوں نے، کسانوں نے احتجاج کیا ہوا ہے، اور یہ جانا چاہتے ہیں دلی، اور دلی جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور لیکن ان کو 3 دن سے سرحد سیل کر دی ہے ان تینوں صوبوں کی، پنجاب کی، بھارتی پنجاب کے جو صوبے ہیں جو دلی کی طرف جاتے ہیں، وہ سرحدیں سیل کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ قبضہ، وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ زرعی اصلاحات کے خلاف ہیں جو کسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے انڈیا کو جو پالتا ہے، زرعی ضروریات پوری کرتا ہے، وہ یہی انڈین پنجاب جو ہے، جس کو مشرقی پنجاب بولتے ہیں، وہ کرتا ہے، جس کو ابھی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا سکھوں کے ڈر سے۔ سکھوں کی آبادی کو توڑنے کے لیے ہریانہ 1، چندی گڑھ 2، اور تیسرا ایک اور صوبہ، 3 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جناب، ہم جو کچھ بھارتی حکومت کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے غیر انسانی سلوک، وہ خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ آگے میدان میں، اور اس پہ اب بھارتی وزارت خارجہ جو ہے وہ سیخ پا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور بی جے پی، نریندر مودی، جو اس انڈیا کو ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہندوتا کا جو نظریہ ہے کہ صرف ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، نہ سکھوں کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اسی سوچ کے پیش نظر وہ انڈین آرمی میں اب جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ صرف ہندوؤں کو بھرتی کرنا ہے۔ سکھوں کو بھی آہستہ آہستہ کٹ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو بھی نکال رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی نکال رہے ہیں، اور تقریباً 15 سال کے بعد، جو ان کا ماڈل ہے، 15-20 سال کے بعد انڈین آرمی میں شاید ہی آپ کو کوئی غیر ہندو ملے۔ انڈین آرمی میں وہ اس حد تک یہ کام کر رہے ہیں، اور بی جے پی نے جی یہ زرعی اصلاحات کے نام سے کروائی ہے، جی اصلاحات متعارف کروائی ہیں، جو ان فیکٹ کسانوں کا قتل ہے، کسانوں کا معاشی قتل ہے۔ یہ دارالحکومت نئی دہلی کی طرف مارچ کر رہے ہیں، مارچ شروع کر دیا ہے، لیکن ان کو باؤنڈری پہ روکا ہوا ہے، اور پولیس نے جناب کسانوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس
واٹر کینن کا بری طرح استعمال کیا ہے، فائرنگ کی ہے اور 200 کلومیٹر دور روکنے کی کوشش کی پنجاب کے کسانوں کو، جو کہ ابھی تک وہاں پہ یہ معاملات چل رہا ہے۔ تشدد کیا گیا بھرپور طریقے سے اور وہ پرامن طور پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور 70% جو میں نے آپ کو بتایا دیہی خاندانوں کا انحصار بنیادی طور پر زراعت پر ہے جناب، اور بھارت میں 85% غریب کسانوں کے پاس 5 ایکڑ سے بھی کم زمینیں ہیں اور انہیں براہ راست گفتگو کرنے اور بڑے خریداروں سے رابطہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں لیکن انڈیا یہ کر رہا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بھی اب اکانومسٹ کی رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا پریزیڈنٹ اوباما کیا کہہ چکے ہیں اپنی کتاب میں، وہ ذہن میں رکھیے ہندوستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، اور نریندر مودی بی جے پی اور RSS کے بارے میں۔ وہ پورا ایک چیپٹر ہے، وہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ کتنی خوفناک تصویر جو ہے انہوں نے پیش کی ہے انڈیا کے مستقبل کے بارے میں، اور اس میں جو ہندوتا کا فلسفہ لانا چاہتے ہیں فاشسٹ بن کے۔ تو برطانوی جریدہ جناب دی اکانومسٹ، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کی کلئی جناب وہ کھل گئی ہے انڈیا میں، اور اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور جس سے بھارتی حکومت اور بھارت کا جو ایک انہوں نے سو کالڈ لبادہ پہنا ہوا تھا سیکولرزم کا اور جمہوریت کا، وہ کہتے ہیں جناب تباہ کن طور پہ مسخ اور ناکام ہوا ہے۔ اور اس کے مطابق بھارت جناب قومیت کے نشے میں آمریت کی جانب گامزن ہے۔ مودی ہندوستان کو یک جماعتی ریاست بنانے کا خواہش مند ہے اور اس میں مگن ہے۔ بھارتی حکومت میں ہندوتا کے پیروکاروں کو اعلیٰ حکومتی عہدوں سے نوازا جا رہا ہے، بھارتی فوج کو بھی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ برطانوی میگزین نے یہ بھی لکھا ہے جناب مودی نے قومی اداروں کو سیاسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، اور کشمیر پر بھارتی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے جناب دی اکانومسٹ نے لکھا کہ گزشتہ سال اگست میں مودی کے کشمیر پر ظالمانہ اور غاصبانہ براہ راست حکمرانی مسلط کی اور ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کو حراست میں لیا۔ اس حوالے سے مقدمات کی سماعت بھارت کی عدالتیں بھول چکی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھارتی عدالتوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ان مقدمات کو سنیں۔ بھارتی حکومت نے متنازع قانون کے تحت سیاسی جماعتوں کو لامحدود عطیات ملنے کی اجازت دی، یعنی وہی چیز کہ آپ شدت پسندی، انتہا پسندی، دہشت گردی، مذہبی جنونیت کے لیے بھی ان کو اجازت دے دی ہے۔ بی جے پی، RSS اور ان کی جو مذہبی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو، یہ ہم نہیں لکھ رہے، یہ اکانومسٹ لکھ رہا ہے۔ اور 2017 میں مودی نے راجیہ سبھا کے اختیارات کم کیے، بھارتی اعلیٰ عدلیہ ابھی تک کشمیر کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اور دی اکانومسٹ نے یہ بھی لکھا ہے جناب کہ متنازع CAA وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، شہریت امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف 140 سے زائد اپیلیں اعلیٰ عدالتوں میں ہیں بھارت کی، لیکن بھارتی عدالتوں کو ان مقدمات کو سننے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ججز تیار ہیں اور نہ ہی وکیلوں کو بولنے کی اجازت ہے اس پر، نہ ہی وہ بات کرتے ہیں۔ اور حال ہی میں موجودہ بھارتی حکومت کے وزراء نے ایک متنازع بھارتی صحافی ارنب گوسوامی کی ضمانت منظور کروائی، جو کہ مرڈر کیس میں اریسٹ تھا، اور یہ ہرگز اظہار رائے کی آزادی سے متعلق معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے۔ تو وہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ انڈین آرمی سے تمام سکھوں کو، تمام عیسائیوں کو، تمام مسلمانوں کو، یعنی کہ نان ہندوز کو نکال دیا جائے، اگلے 10 سے 12 سال میں نئی ریکروٹمنٹ کوئی نہ کی جائے، کوئی نیا انڈکشن نہ ہو، اور مکمل ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے۔ اس کے بعد فوج بھی ایک طرح کی ایک ہندو فوج بن جائے اور صرف ہندوؤں کی نمائندگی اور ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرے۔ اور دوسرا جناب ون پارٹی سسٹم، یعنی صرف ہندوؤں، BJP، RSS، شدت پسند جماعتیں، ان کو صرف اجازت ہو۔
مقبوضہ کشمیر کا بھی ذکر، اب یہ اکانومسٹ ہے، وہ نامور جریدہ ہے جناب لندن کا، اور اس کی ایک ورتھ ہے، اور اب ساری چیزوں کا ملا کے دیکھ لیں۔ پھر آپ ذرا پریزیڈنٹ اوباما، اس کے بعد یہ اکانومسٹ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹ، یہ ساری چیزیں ملائیں، اور پھر انٹرنلی سکھوں نے جناب ایک اور کام کیا ہے۔ نیو یارک میں، یہ خبر نہیں آئی، نیو یارک میں کل سکھوں نے نیو یارک انڈین ہائی کمیشن، انڈین سفارت خانہ، وہاں پہ جناب حلہ بولا ہے، اور وہاں پہ احتجاج، اور مودی، بی جے پی، آر ایس ایس، ان کے مظالم کے خلاف وہاں پہ، اور یہ نہ صرف یہ بلکہ انڈین سفارت خانے کے اندر بھی سکھ جو ہیں وہ گھس گئے، اندر گئے، اور اندر توڑ پھوڑ بھی کی، اور بڑی مشکل سے صورتحال کو قابو کیا امریکن پولیس نے۔ تو یہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کا عمل چل رہا ہے، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ انٹرنلی بھی انڈیا کے ساتھ جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں ہم۔ بھوٹان اور انڈیا کے درمیان جو ایک 80 میل کا علاقہ ہے، 80 مربع میل کا، وہ چائنا نے لے لیا ہے۔ یہ آپس میں ایک ان کی ہے ڈویژن، اور سپلائی لائن توڑی ہے۔ پھر کچھ ریاستیں مغربی بنگال سمیت وہ سائڈ پہ کی ہیں، اور اگر یہ آگے مکمل طور پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو اگلا جو نقشہ بنے گا وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو جناب معاملات کافی خراب ہیں، اور انڈیا کے لیے پریشان کن ہیں، پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند۔